فرحان نے اب آمنہ کی کلئی کھول کے رکھ دی۔ اس نے یہ بات بیان کی ہے کہ 8 سال کی شادی کے دوران جب 3 بچے اس کے ہو چکے تھے، اس نے اس عورت کے ساتھ جس نے اپنی عیاشیوں کے چکر میں آج اس کو کال کوٹری میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج فرحان یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ساری آسائش میں نے اس عورت کے قدموں میں رکھی تھی، اس نے اس گھر کو جنت بنانا تھا لیکن اس نے میری زندگی کو دوزخ بنا کے رکھ دیا۔ آج میں کال کوٹری کے اندر موجود ہوں، آج مجھے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ ہے، اور آمنہ کی وجہ سے میرے ہاتھوں ایک ایسا گناہ ہو گیا، ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا ساری زندگی نہ صرف مجھے ادا کرنی پڑے گی، میرے بچوں کو ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے خود ایک طریقے سے آمنہ کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے، اس کی سچائی بیان کر کے رکھ دی ہے کہ یہ عورت کس حد تک عیاش، کس حد تک غلیظ اور کس حد تک بدکردار ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس کا اپنا شوہر کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ جب اس کو ساری چیزوں کا اندازہ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا یار میرے پیٹھ پہ وار کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میری اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں ایک نئی پیش رفت نکل کر سامنے آئی، ایک چونکا دینے والی خبر نکل کر سامنے آئی۔ اچھا، میں روزانہ کی بنیاد پر اس پہ کوئی نہ کوئی اپڈیٹ لے کر آتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بے تحاشا میسیجز مجھے موصول ہوتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر سبسکرائبر سے، اپنے ہر فالوور سے مستقل رابطے میں رہوں۔ اس بار فرحان نے جیل کے اندر اس سارے معاملے کو کس طرح سے بیان کیا ہے، کیونکہ اب فرحان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کو ٹریپ کیا گیا اور بڑی بری طریقے سے ٹریپ کیا گیا۔ بڑا مشہور ہے نا کہ یار ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، تو اس کو تو اس نے لوٹ لیا جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، جس کے ساتھ اس کے 3 بچے ہیں، اسی نے اپنے شوہر کو لوٹ لیا۔ تو فرحان کی تو اب آنکھیں کھل چکی ہیں اور اس کے اس بات کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے کہ اس کے ہاتھوں ایک بہت بڑا جرم، ایک ایسا گناہ اس سے کروا دیا گیا، اور کروایا بھی کس نے؟ اس کی بیوی نے۔ تو اس نے کیا کچھ بتایا ہے اس قتل کے بارے میں، آج ہی نئی اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے رابطے میں رہوں، اور لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے یار اس کیس کے اندر۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک شخص کا قتل ہوا ہے، اس کے گھر والے انصاف کے منتظر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں انصاف ملے۔ ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ ہمارے بچے کو مار دیا گیا، مارنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا، یہ تک نصیب نہیں ہوا کہ اس کا آخری دیدار کر سکے۔ مطلب یہ حیوانیت کی لمٹ ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، جو اس کے ساتھ ایک طریقے سے ظلم کی داستان رقم کی گئی، اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو لوگوں کا اس حوالے سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور روزانہ بے تحاشا میسج آتا ہے، اور میں اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے رابطے میں رہتا ہوں۔ تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا، اور جو بھی ریفرنس ہوتی ہے نا ویڈیو کی، کچھ تصاویر ایسی ہوتی ہیں جو میں یہاں نہیں لگا سکتا، کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو میں یہاں نہیں لگا سکتا، وہ میں انسٹاگرام پر لگا دیتا ہوں، یا جن سبسکرائبر سے، فالوور سے میں رابطے میں رہتا ہوں ان کو میں وہ دے دیتا ہوں، تاکہ ان کو تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے۔ لیکن فرحان نے جیل کے اندر کیا کہا، یہ ایک یقین کریں چونکا دینے والی خبر ہے۔ اگر اس خبر میں واقعی میں سچائی ہے، کیونکہ آبویسلی ہم تو فرحان کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہمیں تو جو چیزیں سورسز سے پتہ چلتی ہیں، جیل کے اندر ہمارے جو سورسز ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتی ہیں، جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے اس سے پتہ چلتی ہیں، اسپتال ذرائع سے پتہ چلتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے کہ سچ آپ کے سامنے رکھنا، لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یار ہم تو اس کے سامنے نہیں ہے نا، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن فرحان نے سارا معاملہ بیان کیا گیا۔ فرحان کو اس بات کا اندازہ اس کے گھر والوں نے دلایا کہ بھائی تو بہت بری طریقے سے استعمال ہو گیا، تو جو یہ بڑا گجر بنا پھرتا ہے، تو یہ جو بڑا بہت ایک طریقے سے اپنے اندر نا ایک مغرور انسان۔ میں فرحان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فرحان کی جو شخصیت ہے نا، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے گردن کے اندر سریا لگا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب وہ ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرے گا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہٹا کے، محلے والوں سے اس کا رویہ اتنا اچھا نہیں ہوگا، کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اندر بڑا مغرور قسم کا انسان ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یار وہ 6 فٹ اس کی ہائٹ ہے، اچھا خاصا چوڑا ہے، مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے پاس باقاعدہ اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں حاکم ہوں، اور جو میرے نیچے کام کر رہے ہیں وہ میرے نا محکوم ہے، میں ان کو چاہے جوتے کی نوک پر رکھوں۔ ایک ایسا انسان کے سامنے جب ایک سٹوری پیش کی جاتی ہے نا، اب آمنہ نے اس کو آدھی سٹوری بیان کی۔ اس نے بتایا بھائی ایک لڑکا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے آگے پیچھے ہاتھ لگانے کی مجھے کوشش کر رہا ہے، اور بار بار مجھے میسیجز کرتا ہے، مجھے گندی تصاویر بھیجتا ہے، مجھے ویڈیوز بھیجتا ہے۔ اچھا،
اپنے گھر کے بارے میں جب اس نے کہانی سنی تو وہ طیش میں آ گیا. اس نے اس شخص کو بلایا, بلانے کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, مارا پیٹا, اس کی لاش کو جلا دیا. اس کے یہ الفاظ اس نے کنفیس کیا ہے ٹی وی کے سامنے, کیمرے کے سامنے. معذرت میری آواز تھوڑی خراب ہے, تھوڑی سی برداشت کیجیے گا, طبیعت ناساز ہے آج کل. اس نے بتایا باقاعدہ یہ کنفیس کیا کہ بھائی میں نے نا اس بندے کو جب دیکھا تو یہ فارغ ہو چکا تھا. آپ یہ سوچئے یہ ایک انسان کے بارے میں بندہ بات کر رہا ہے کہ میں نے 2 ڈنڈے مارے, وہ تو فارغ ہو چکا تھا. اس کے اندر یہ غرور تھا, یہ مغروریت تھی. اس کو پتا تھا کہ وہ جیل نہیں جا سکے گی, لیکن اس کو اس کے گھر والوں نے اندازہ لگایا کہ یار جو تو دنیا کے ساتھ کرتا ہے نا, تیری بیوی نے تیرے ساتھ کر دیا. اس نے اس بات کو مانا ہے کہ یار میری بدکار بیوی, یہ الفاظ ہیں اس کے, یہ میری بدکار بیوی جس کو میں نے اپنے گھر میں عزت دی, اپنے گھر کے اندر رکھا, اپنے نکاح کے اندر رکھنا, میرے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے, اس نے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے میری زندگی کو داؤ پہ لگا دی. آج میں اپنے بچوں سے دور ہوں, آج میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں, آج میں اپنے بھائیوں سے دور ہوں, آج میں ان تمام آسائشوں سے دور ہوں جو کہ 1 مہینے پہلے تک میرے پاس موجود تھی. اور انہی آسائشوں کی وجہ سے آمنہ جو ہے نا وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی, لیکن اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس نے تمام آسائشوں کو داؤ پر لگا دی. آج اگر میں جیل میں کال کوٹری کے اندر موجود ہوں, آج جب مجھے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے, بلکہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا. آج میرے بچے روڈوں پر رول رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ آمنہ ہے. یہ بات اس نے, کہتے ہیں نا, اس کو جب حقیقت کا اندازہ ہوا, اس کو پتہ چلا کہ یار اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اور ہاتھ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. انسان کو سب سے زیادہ دکھ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اپنا پیارا, جس پر وہ حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہو, جہاں سے اس کو 1% بھی اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ یار یہ پلٹ کر وار کر دے گا, یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دے گا, میرے پیٹھ پہ وار کرے گا. وہاں سے انسان کو دھوکہ ملتا ہے نا, تو یقین کریں اس کا دنیا سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. اور فرحان کے ساتھ اس وقت یہی ہو رہا ہے. فرحان نے ایک طریقے سے آمنہ کی سچائی کھول کر رکھ دی ہے. آمنہ کس طرح کی عورت ہے, آمنہ کے ساتھ 8 سال کی شادی میں اس نے کیا کچھ دیکھا ہے, کیا کچھ برداشت کیا, اس نے ہر چیز بیان کر کے رکھ دی. لیکن شاید اس سارے معاملے کو بہت دیر ہو چکی ہے. اب شاید اگر وہ دوبارہ سے عدالت کے سامنے کنفیس کر لے کہ یار میں نے اس کو مارا ہے, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید رئیس کے گھر والوں کو بھی سکون آ جائے گا. وہ بھی شاید اس کو معاف کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ یار ایک بندے نے کنفیس کر لے. کیونکہ معافی آپ خدا کے سامنے مانگتے ہو نا, اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے, خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے. انسان کی کیا اوقات ہے یار, انسان کی کیا اوقات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے شاید اس کو معاف بھی کر دیں. لیکن جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی, تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.